نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Today I have been given a topic which is very relevant to these days. آج کل کے زمانے کے حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اتنے مسئلے نہیں بڑھ رہے جتنا ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں ان چیلنجز سے کوپ نہیں کرنا آتا. میں یہ چاہوں گی کہ آپ کی آج کے سیشن میں جو توجہ ہو وہ بہت زیادہ لکھنے پہ نہ ہو جب تک کہ میں آپ کو نہ کوئی ایکٹیویٹی دوں کہ آپ نے یہ کرنی ہے، کیونکہ لکھا ہوا کتابوں میں رہ جاتا ہے. جو ہم اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ میں آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہیں بتا رہی جو آپ کو نیٹ پہ نہیں ملے. سو آور پرابلم از ناٹ دیٹ مٹیریل از ناٹ اویلیبل، آور پرابلم از ہم اس کو انٹرنلائز نہیں کرتے، ہم اس کو صرف ایک کمپلشن کے طور پہ لیتے ہیں یا اس کے بارے میں اس طرح سوچتے نہیں ہیں ڈیپلی جس طرح ہمیں سوچنا چاہیے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس میں ابھی آپ کو اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے، اینٹس. سو آج میں آپ کو بیسیکلی اینٹس کے بارے میں ہی پڑھانے لگی ہوں. اینی ون ہو کین ٹیل می کہ وٹ ڈز اینٹ اسٹینڈ فار؟ آپ نے لفظ سنا ہوگا، وہ نمبر لے جس نے سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی. اینی ون؟ آپ بہت نارمل ہیں اگر آپ کو اس لفظ کا نہیں پتہ. اینٹس اسٹینڈ فار آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس. اور جیسے چیونٹیاں کہیں سے بھی نکلتی ہیں اور ہمیں بہت فرسٹریٹ کرتی ہیں، اسی طرح یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں یہ ہمیں بہت فرسٹریٹ کرتی ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ جب آپ نے اپنی کسی نیگیٹو تھاٹ کا اظہار کسی کے سامنے کیا ہے؟ ویسے تو جب ہم ایک اسلامک گیٹ اپ میں ہوتے ہیں شاید ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے انسان نے فوراً ہمیں صبر اور شکر کا درس دینا ہے، ہمیں اصلاح کا موقع نہیں دینا. لیکن بہرحال اگر آپ نے کسی کے سامنے ذکر بھی کیا ہو کہ جی مجھے یہ تھاٹ آتی ہے، تو کیا آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ صبر شکر ملتا ہے. ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ گمان اچھا رکھو. اور کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، استغفار کیا کرو اور ایسا نہ سوچا کرو. اور ہم اتنا ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم ایسا نہیں سوچنا چاہ رہے. یعنی آپ اپنے آپ کو ہزارہا توجیحات دے رہے ہوتے ہیں کہ آئی شوڈ ناٹ بی تھنکنگ نیگیٹو، لیکن وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں کہ آپ کی جان نہیں چھوڑتی اور آپ ان کی وجہ سے بالکل بیکار ہو کے رہ جاتے ہیں. سو ٹوڈے انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ. یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم ملٹیپل سیشنز کرتے ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے جو بھی آڈینس ہوتی ہے ان کو سکھاتے ہیں، بیکاز بٹ بائی بٹ جاتا ہے تو وہ تھوڑا انالائز کرتے ہیں. یعنی چیونٹیوں کو گھر سے ختم کرنا، کاکروچز کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ آپ وہ ایک جگہ پہ اسپرے کرتے ہیں وہ دوسری جگہ نکل آتے ہیں، پھر دوسرا نسخہ استعمال کرتے ہیں وہ کہیں اور سے نکل آتے ہیں. اور اسی لیے ہم آج کے ٹاپک میں یہ بات کریں کہ ہم نے نیگیٹیوٹی کو ریڈیوس کرنا ہے اور جو یہ تھاٹس کے جو چکر ہمارے دماغ میں ہیں اور جو ٹورنیڈوز ہیں ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. آندھی طوفان اندر چل رہا ہے، باہر کے موسم کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ جو اندر بارشیں ہو رہی ہیں وہ کیسی ہیں؟ بیکار، تباہی والی. سورہ البقرہ کی اس آیت کو یاد رکھیے گا، 284. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں سب ہمارے رب کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو، اللہ کے پاس تو سب کچھ کھل گیا. اللہ سے کوئی چیز تو چھپی نہیں ہے، ہمارے رب سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی پتہ چلا کہ جو ہم اندر بھی سوچ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جا رہا ہے. تو صحابہ کرام کا کیا حال ہوا تھا؟ بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اگر ہماری سوچوں کے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے تو we'll be nowhere. ہم کیا کریں گے؟ What does that show us? اگر آپ کو نیگیٹو تھاٹ آتی ہے، بری سوچ آتی ہے، تو آپ ایبسلیوٹلی نارمل انسان ہیں. سب سے پہلے تو تھوڑا سکھ کا سانس لے لیں، آپ نارمل ہیں اگر آپ کو نیگیٹو تھاٹ آتی ہے. یہ دیکھیں کیا کہا گیا، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا
عذاب دے گا. ظاہر ہے اللہ کا پورا سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس پورا کرائٹیرین ہے, اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا. اور جو ہم گمان رکھتے ہیں اپنے رب سے, جتنا ہم نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا, وہ کیا ہے؟ جو انسان اس کی ایک اندر کا چیلنج چل رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو لگاتار مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہمارا اپنے رب سے گمان ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے گا. لیکن جو انسان ایسا نہیں کرے گا, ان کو پروان چڑھائے گا, تڑکے لگائے گا, اور سے اور ان سوچوں کو بڑھائے گا, چانسز کیا ہیں؟ وہ دنیا میں بھی عذاب میں رہے گا, سیلف ٹارچر, دوسروں کو بھی ٹارچر میں رکھے گا, اور آخرت کی زندگی بھی خراب کرے گا. سو یہاں پہ بھی چوائس ہمیں دے دی گئی. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ نہ سوچے کہ میرے اندر اگر نیگیٹو تھاٹس ہیں, میری پرسنالٹی میں کوئی چیلنج ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا اس دن آپ ڈوب گئے, یو آر ڈومڈ. لیکن جب آپ نے یہ سوچا کوئی بات نہیں, چیلنج ہے, اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, بس سمپل سی بات ہے. کیونکہ یہاں پہ اس وقت اس ٹریننگ میں ہمارے پاس میل ٹیچرز بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں, تو بائی لارج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیپیسٹی ٹو چینج از مور ان فیمیلز, ود ڈیو اپالوجیز. مرد حضرات اللہ نے ویسے تو ان کو قوام بنایا ہے جس سے ان کو لیڈرشپ رول دیا ہے, لیکن سم ہاؤ انوائرمنٹ سے, بچپن سے اور اپنے ارد گرد لوگوں سے انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے نہیں بدلنا, عورت نہیں بدلنا ہے, اور کبھی ہمارا قصور نہیں ہے, ہمیشہ عورت کا قصور ہے. لیکن اس آیت میں کوئی جینڈر بائس نہیں دیا گیا کہ جی عورتوں کے لیے, عورتیں بدلیں, عورتیں اپنی سوچوں کو ٹھیک کریں, ان کے اندر فطور ہے. عورت مرد سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. کیونکہ یہ میرے لیے ایک پینفل بات ہوتی ہے, ہمیشہ میں خواتین کو ہی سمجھاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی موقع دیتا ہے کہ مرد حضرات کو بھی سمجھایا جائے اور وہ سن بھی لیں اوپنلی کہ یس وی آل نیڈ ٹو ورک آن آور سیلز. بہت سے گھروں کی مزری اس لیے ہے کہ مرد حضرات اپنی تھاٹس کو مینیج نہیں کر رہے, اور وہ ظاہر ہے بیچارے کمانے میں صبح سے شام تک, پھر گھر کے بہت سارے لاجسٹک کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اپنا آپ کا خیال ہی نہیں آتا. آئی واز سٹنگ ود کپل, اور میں ان کی بچی کو سیلف کیئر سکھا رہی تھی, اور جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کی سیلف اسٹیم اس سے ہائی ہوگی, تو اس کے فادر نے مجھے بہت حیرت سے دیکھ کے کہا میری تو سیلف اسٹیم ہے ہی نہیں. حالانکہ اگر آپ ان کو کہیں دیکھیں گے بہت زیادہ ماشاءاللہ وہ لرنڈ ہیں, آپ ان کو دیکھ کر شاید ان سے سیکھ بھی رہے ہوں اور آپ ان کو ایڈمائر بھی کر رہے ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ یو نیڈ ٹو پل آؤٹ ٹائم فار یور اون سیلف, آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے, آپ انسان ہیں, یو او اٹ ٹو یور سیلف. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے اس کے بارے میں کہ آپ نے اپنے لیے کیا کچھ کیا. پہلی بات سمجھ آ گئی, ہم نارمل ہیں. آج کے سیشن میں ہمارے یہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں. میں آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز میں بہت زیادہ نہیں الجھاؤں گی, میرا یوزلی فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ انٹروڈیوس تو کروں, لیکن ان کو اس طریقے سے بتاؤں, وہی بات ہے کہ اپلیکیشن ہو, آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں, آپ اس سے کوئی کام اپنی زندگی میں کر سکیں. اگر آپ نے اس چیز کو سیکھ کر اپلائی کرنا نہیں سیکھا تو ٹرمز بڑی بڑی رہ جاتی ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آج کے سیشن کے بعد جب آپ جا کے نیٹ کھولیں گے اور اینڈس لکھیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کہیں گے لو یہ تو یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے, اچھا انہوں نے تو بلکہ یہ پوائنٹ بھی نہیں بتایا, یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم جب بہت ساری ٹرمز کو دیکھتے ہیں ہم اس میں الجھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہوتی کیا ہیں. Automatic thoughts are images, words, or other kinds of mental activity that pop into your head in response to a trigger. جی, سب سے پہلی بات کیا سمجھ آئی؟ آٹومیٹک تھاٹ کے لیے کوئی ایک چیز ٹریگر بنتی ہے. ٹریگر کیا ہے؟ ٹریگر کچھ بھی انوائرمنٹ میں ہے جو آپ کو بودر کرتا ہے. ہو سکتا ہے ساتھ بیٹھے ہوئے 10 لوگوں کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو, لیکن وہ چیز آپ سے برداشت نہیں ہو رہی کہ یہ کیا ہے. پنکھے کی آواز برداشت نہیں ہوتی, کچھ خواتین کو ساس کی شکل برداشت نہیں ہوتی. اگین اٹس ناٹ رائٹ. میں دیکھتی ہوں کہ جی ساس بیچاری کچھ بھی نہیں کہہ رہی, لیکن ان کو دیکھ کے موڈ خراب ہو گیا. بہت سی ینگ بچیاں آ کے کہتی ہیں بس موڈ خراب ہو گیا. کیوں؟ بس مجھے نہیں پتا. اور اس بات پہ وہ گلٹ میں بھی رہتی ہیں. ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں بھی کئی دفعہ وہ ایک دوسرے کے لیے ٹریگر بن جاتے ہیں, اور جب موڈ خراب ہوا تو آپ کی آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ کا وہ سائیکل شروع ہو گیا. اب آپ روک ہی نہیں پا رہے اپنے آپ کو. اب اسکول میں آپ ہیں تو ایک پیرنٹ ہے جس کو ہم نے ٹائٹل دیا ہوا ہے فسی پیرنٹ.
جیسے ہی وہ نظر آیا نا, ہم نظر رکھتے ہیں نا, ہم نے بندے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اطلاع دے دینا کہ فلاں کی امی تو نہیں آئی, ابو تو نہیں آئے. یہ بیہیویئر نہیں جانا چاہیے کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ میرے بچے کو کلاس میں کہ ہاں جی آئی تھی تمہاری امی, تمہارے ابو. تو یہ ٹریگر ہے, بہت بڑا ٹریگر ہے ٹیچرز کے لیے. آپ کو اس ٹریگر کے بارے میں اپنے آپ کو وارن کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی شکایت لگانے آئے ہیں, وہ اپنے بچے کا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنے آئے ہیں. اسی طرح کلاس میں کوئی بچہ ٹریگر ہوتا ہے, ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چھٹی کر لے, وہ نہ آئے, اس کو دیکھ کر ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. موڈ خراب ہوا تو کیا ہو گیا, آپ کی سوچیں کہاں گئیں, سمجھ آ گئی؟ تو ذرا لکھیں اپنے اپنے ٹریگر. جو نہیں لکھے گا وہ کبھی اس پہ کام نہیں کرے گا. وٹ ایور ٹریگرز یو فیل یو ہیو, جس سے آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے اور آپ کی غصہ آ جاتا ہے, کوئی بھی نیگیٹو قسم کا آپ کا ایموشن آتا ہے, اور ساتھ ہی اب آپ کی نیگیٹو تھاٹس شروع ہو گئی, اینڈس آ گئی. جو کچھ بھی میں کراؤں گی دس از سیلف اسیسمنٹ. آپ کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے انلیس آپ خود ڈسکلوز کرنا چاہیں, آپ ہاتھ کھڑا کر کے اس پہ بات کرنا چاہیں کہ جی میرا یہ ٹریگر ہے. These thoughts can seem mundane or unimportant, but they can in fact be extremely impactful. The types of automatic thoughts a person has can affect their health, outcomes, as well as their overall quality of life. چھوٹی سی تھاٹ ہوتی ہے, ایک چیونٹی آئی ہے آپ کے دماغ میں, ایک چھوٹا سا کاکروچ کا بچہ نظر آیا ہے, آپ کہتے ہیں اتنا سہ آگے کیا ہوگا, لیکن یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے, آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے, یہ فزیکل ہیلتھ کو بھی خراب کرتا ہے, یہ مینٹل ہیلتھ کو تباہ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ کیسا ہے, جس میں خیر ہی خیر ہے. اور اس حدیث میں کیا کہا گیا, دس از ناٹ دا کیس فار اینی ون بٹ اے بلیور. یہ خیر صرف ایک مومن کو ہی ملتی ہے, مومن کو نصیب ہوتی ہے. If he experiences pleasure, he thanks Allah. It is good for him. ہر اچھی جو بھی اس کے زندگی میں خیر آتی ہے اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو اس سے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے. If he experiences harm, he shows patience and it is good for him. مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. یعنی ہمارے لیے تو ون ون ہے, لیکن یہ جو اینٹس ہیں یہ اس ون ون تک ہمیں جانے نہیں دیتی. خوشی کے موقع پہ ہم سے صبر نہیں کیا جاتا, غم کے موقع پہ ہم سے وہ صبر نہیں کیا جاتا. نہ صبر ہوتا ہے نہ شکر ہوتا ہے, دونوں موقعوں پہ ہم پریشان ہیں. اور پتہ ہے اندر سے ایک آواز آتی ہے, تم ناشکری کر رہی ہو, تم ناشکری کر رہی ہو, تمہیں یہاں صبر کرنا چاہیے, تمہیں صبر, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیوں نہیں جاتا. ویئر ایم آئی لیکنگ. اور آپ سوچیں کہ پھر ہم میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو اتنا گناہ گار سمجھتے ہیں کہ پورا ویژولائز کر لیتے ہیں کہ بس میں تو اب جہنمی ہوں. پھر ہماری ہر طرح کی پرفارمنس, چاہے وہ نماز ہے, عبادت ہے, تعلقات ہیں, اپنی جاب ہے, ہر چیز سفر کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ امپیکٹ اس کا سوچیں. اور مجھے اکثر ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم بس وہی ایک سپرفیشل لیول پہ صبر شکر بتاتے رہتے ہیں. اور آپ سوچیں آپ کو اویئرنیس ہوگی تو اتنا بڑا فائدہ ہوگا. آپ کے بچوں میں بھی اب یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں, کیونکہ انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ہیں. ہر شخص نیگیٹیوٹی کی وہ اس پہ کشتی پہ یا جہاز پہ سوار ہے. صبح سے اٹھ کر ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کا کچھ نہیں بنے گا. ہم بچوں کے سامنے ناشتے پہ بھی 8-10 نیگیٹو جملے بول رہے ہوتے ہیں. وی آر ویری ووکل اباؤٹ اٹ ناؤ. ہر شخص کہتا ہے کہ میں کسی طرح اس ملک سے باہر چلا جاؤں. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ نظر ہی نہیں آتی, اور وہ نیگیٹو تھاٹس آپ کو دیکھنے نہیں دیتی. تو ٹیچر کی لائف میں جو نیگیٹو تھاٹس چل رہی ہیں ان کی کچھ کیٹیگریز میں نے بنائی ہیں. آپ چاہیں تو اگین آئی ووڈ وانٹ کہ اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے تھاٹس ہیں لکھیں پلیز. جیسے اپنی ذات کے اندر ہی آپ کا کوئی چیلنج ہے, ناٹ ریلیٹڈ ٹو ایکچولی یور ورک پلیس یا گھر کے باہر کے لوگ, فیملی ممبر سے یا فیملی میں کوئی چیلنج ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے چیلنج ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو وہ نیگیٹو تھاٹس پھر آتی رہیں گی, کیونکہ آپ ڈیلی ٹریگر ہو رہے ہیں. کسی کی ڈیورس ہے, کسی کے گھر میں ڈومیسٹک ابیوز ہے, کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے, کسی کا کوئی بہت بڑا فائنینشیل چیلنج ہے, کسی کا کوئی اپنا رشتہ دار جو ہے اس کی کوئی بہت بڑی سفرنگ ہے, وہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. اچھا کسی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو گھر والے لگاتار شادی کو ڈسکس کریں, اس کے لیے اب ایک چیلنج ہے. آپ ورک پلیس پہ آتے ہیں, سینئرز کے معاملے میں اگر سینئر کچھ بھی نہیں اتنا کہہ رہا, لیکن کیونکہ آپ جلدی ان کی بات سے کسی سے ٹریگر ہو جاتے ہیں تو آپ اس پہ آپ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. یا
سینئر کچھ کہہ رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی ڈیڈ لائن ہے, یہ کام کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, وہ آپ کے لیے چیلنج بن گیا. تو اس طرح سے, اسی طرح سے کولیگس, آپ کے کوئی کولیگس ہیں آپ کا, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ریلیشن شپ کا مسئلہ چل رہا ہے. اسٹوڈنٹس, ڈیلی آپ کے پاس ٹیچرز آ رہی ہیں, اگر آپ ہیڈز ہیں, اب وہ آپ لگاتار بچوں کے بارے میں بتا رہی ہیں, اور آپ کا بھی اگر واسطہ کچھ بچوں کے ساتھ پڑ رہا ہے اور وہ آپ کو بس اریٹیٹ کر گئے, آپ نے اگر خود بھی لیبل کر دیا یا ٹیچر نے لیبل کر دیا, وہ بھی چیلنج ہے. اور پیرنٹس تو بہت بڑا ٹریگر ہوتے ہیں. انٹر ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ بس آ گئی یہ تنگ کرنے والی, اور انہوں نے بس آ کے نیگیٹیوٹی پھیلانی. اور آپ کو پتہ ہے پھر اس سے ہوتا کیا ہے, جو ہمارے پاس اسپیس ہوتی ہے نا جس میں کوئی پروگرس ہو سکتی ہے, ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں. کئی دفعہ کوئی خیر کی بات بھی کوئی انسان بتا رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی نہیں ہم سنتے. ٹھیک ہے جی, لکھ لیا آپ نے, کوئی شیئر کرنا چاہے گا یہاں تک کوئی چیز ایسی, کچھ نظر آیا ابھی تک؟ اندر ہی اندر نظر آ گیا. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک حدیث میں فرمایا تھا, ٹیک اکاؤنٹ آف یور سیلف بیفور یو آر ٹیکن اکاؤنٹ آف. اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو دو باتیں یہاں پر ہم نے سمجھنی ہیں. پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم نے اپنی سیلف ریفلیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے. اس کا طریقہ آج میں آپ کو سکھاؤں گی. کیسے آپ اپنی سیلف ریفلیکشن کو اسٹرانگ کریں گے. ٹریگر ہم ہوتے رہتے ہیں 8, 10, 15 دفعہ ڈپینڈنگ اپون یور پرسنالٹی, اور جو کچھ بھی آپ ٹریگر ہوں گے, آپ کو ایک دم اندر سے کچھ فیل ہوگا. لیکن اس چونٹی کو مار دینا ہے. ہم نے مار دیا تو اس کا پورا گھر نہیں بنے گا, وہ تباہی نہیں زیادہ ہوگی. نہیں ماریں گے, نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر وہ بات ہے خالی چونٹی نہیں رہے گی, وہاں دیمک بھی آئے گا, سب کچھ کھا جائے گا. دوسرا, جو شیطان کے وسواس ہیں نا, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور شیطان کے وسوسوں سے ہم کیسے بچتے ہیں؟ دعائیں, صبح شام کی دعائیں. آپ کو زیادہ وسوسے آتے ہیں تو آپ جو وسوسوں کے لیے خاص دعائیں وہ پڑھیں. رادر دین کہ سارا دن آپ اس بات پہ پریشان ہوں, میں کیا کروں, مجھے عجیب و غریب سوچیں آتی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. نہیں, ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. آپ کیا کریں, آپ سمپلی دعائیں پڑھیں زیادہ. اکاؤنٹیبلٹی, جو لوگ صرف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ بیلنس ہے نا, جیسے سی سو ہوتا ہے. جب آپ بہت لو فیل کرتے ہیں, اب آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے, مجھے اپنی نمازوں کی کوالٹی کو ٹھیک کرنا ہے, مجھے تہجد پڑھنی ہے, مجھے اپنے اذکار بڑھانے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے, آپ کا وہ محاسبہ اچھا ہو جاتا ہے. شیطان کے جو وسوسے ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو وہ بیلنس آ جاتا ہے. لیکن جو لوگ صرف اکاؤنٹیبلٹی پہ رہتے ہیں, دعائیں نہیں پڑھتے, اللہ کا سہارا نہیں لیتے, وہ پھر سمجھتے ہیں کہ میں ہوں ہی بری, میں نے تو بس جہنم میں ہی جانا ہے, مجھے پکا پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہونا ہے. اور وہ اپنے آپ کو جب بہت برا اندر سے سمجھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے یہ اینٹس جو ہیں یہ آپ کو ابیوزر بنا دیتی ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا, ہم بہت سے ہم ٹرمز یوز بھی کرتے ہیں, کئی جگہ درست ہیں کئی جگہ غلط ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جی فلاں انسان ٹاکسک ہے, اس میں شر بہت ہے, شح النفس ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ بیلنس نہیں کیا. اپنا محاسبہ بھی کریں, اللہ سے مدد بھی لیں, دعاؤں کا سہارا بہت اسٹرانگلی اپنے ساتھ لے کر چلیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر نا یہ ٹاکسیسٹی نہیں آئے گی, یہ خیر آپ بار بار اپنے اندر واپس لے کر آئیں گے. پھر اس کے بعد سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا, کرنا کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے, جب نیگیٹو تھاٹس زیادہ ہوتی ہیں تو ہمارا اکثر مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ پرابلم فوکسڈ ہو جاتے ہیں, سلوشن فوکسڈ نہیں ہوتے. What's wrong? What needs fixing? Blame, control, causes in the past, the expert who knows best, deficits and weaknesses, complications and definitions. Definition. جو مسائل کو بس ہر وقت اس میں چکر میں گھومتے رہتے ہیں نا, وہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ صرف یہ بار بار یہ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. خاندانوں میں بھی جب دیکھیں مسئلے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, جتنی دفعہ ہم بیٹھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم, پھر ہم شروع کرتے ہیں جب 15 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی, پھر اس کا شوہر ایسا تھا, اس کے بچے ایسے تھے, اس کی بیوی ایسی تھی, خاندان ایسا تھا, مسئلے یہ تھے, مسئلے وہ تھے. آفس میں میٹنگ ہوتی ہے, پھر وہی ہم شروع کرتے ہیں جی یہ تھا. وہ مطلب 40 منٹس تک وہ مسئلے ہی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح کیا ہے, وٹ نیڈس فکسنگ, اس پہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, یہ ہونا چاہیے. وہ جیسے میں بہت ٹپیکل مثال دیتی ہوں کہ گھر میں کام والی آپ کی آتی ہے نا,
تو آپ اس کو کہتے ہیں بھئی تم نے یہ کونا نہیں صاف کیا, کہتی ہے باجی جی نیا برش لے آؤ تے سویپ لے آؤ تے سرف لے آؤ تے میں ہنے صاف کر دینی ہے. وہ کیا کرتی ہے, جو اس کے پاس کرنٹ چیزیں ہیں ان کو نہیں استعمال کرتی. یہ ہوتی ہے پرابلم اورینٹیڈ اپروچ. آپ کو ٹیچرز بتا دیں گی کہ جی میرا کلاس روم ادھر ہو اور یہ چیز ادھر ہو اور ایسے ہو اور آفس ادھر ہو, دین آئی کین ورک, ایلس آئی کانٹ. کرسی ادھر ہونی چاہیے, میز ادھر ہونی چاہیے, کتاب یہ ہونی چاہیے, یہ کتاب نہیں ہے تو ہم پڑھا نہیں سکتے. یہ ہے پرابلم اورینٹیڈ اپروچ. اچھا اسی طرح بلیم, یہ تو ہمارا بہت آسان کام ہے نا, انہوں نے کیتا, وہ ہم نہیں, میں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر پیرنٹ یہ نہ کرتا, اگر بچہ یہ نہ کرتا, اگر فلاں میرا کوئی کولیگ یہ نہ کرتا تو میں نے تو نہیں یہ کرنا تھا, میں نے کیا ہی اس لیے کہ فلاں نے یہ کام کیا. دیٹ از پرابلم اورینٹیڈ اپروچ. پھر کنٹرول کرنا, کہتے ہیں ہم بہت ہیں, میں نے جو دی ہر چیز کی پرمیشن دی ہوئی ہے, او ہو کوئی ایک انسان صحیح کام اس نے کر دیا لیکن مشورہ لیے بغیر پوچھے بغیر کر دیا. اتنا ہم نے سسٹم کو باٹل نیک کیا ہوا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بھی پاگل کیا ہوا ہے, دوسروں کو بھی کیا ہوا ہے. یعنی ایک باؤنڈری دے دینی چاہیے نا اپنے سے نیچے کام کرنے والوں کو کہ بیٹا یہ باؤنڈری ہے, اس سے باہر اگر کچھ جانا ہے نا تو مجھ سے پوچھ لینا. اس میں رہتے ہوئے جو ہم روٹین میں فیصلے کرتے ہیں پلیز خود کر لینا. جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو مجھے بلا لینا. اور مجھے اکثر جگہوں پہ یہ چیلنج آتا ہے, ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ سارے دیکھتے ہیں چیزیں, میں کیوں فیصلہ کروں ان کے لیے, چاہے وہ میرے انڈر آ رہے ہیں. وہ تو پھر پرابلم اورینٹیڈ اپروچ ہو جائے گی, وہ پھر ایک ایک چیز کے لیے میرے پاس آئیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. میں کہتی ہوں اپنے مسئلے خود حل کریں. جو مسئلہ نہیں حل ہو رہا یا کوئی مس مینج ہو گیا ہے اس کے لیے میں ہوں. لیکن دیٹ از دا ریالٹی کہ پرابلم اورینٹیڈ اپروچ والے بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں ٹیمز کو, ایکسیسو کنٹرول ہوتا ہے. اور وہ نظر آتا ہے, جیسے آپ کے کوئی ساتھ کام کرنے والے ہیں نا, اور وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ جی بچے کی کاپی لینی ہے, بچے کی ٹیچر سے ٹائم لینا ہے. تو اگر ایک انچارج نے, ہیڈ نے بتایا ہوا ہے کہ ان پروٹوکالز کے ساتھ آپ نے ٹائم دے دینا ہے اور مجھے انفارم کر دینا ہے بعد میں اگر آفس میں نہیں ہوں. لیکن اگر وہ کہتی ہے وہ میم آئیں گی تو وہ آپ کو بتائیں گی, سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کیا ہے, کنٹرول, ایکسیسو کنٹرول. آپ پہ فریلی بولتے ہیں جب کنٹرول نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں آپ بیٹھیں, میں سیکشن ہیڈ سے پوچھ لیتی ہوں, آپ بیٹھیں, میں فلاں ٹیچر سے فلاں سیکشن میں جو لوگ کام کریں ان سے بات کر لیتی ہوں, لیٹ می چیک اینڈ گیٹ بیک ٹو یو. اس میں کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول میں جھجک, پریشانی, بولنا ہے نہیں بولنا, جائز کنٹرول ہونا چاہیے. کازز ان دا پاسٹ, بار بار ہم کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کیا تھا تو یہ ہوا تھا, میں نے پہلے بھی کیا تھا, اس دفعہ بھی کیا تھا, نہیں میرے سے تو ہوتا ہی نہیں ہے, میں نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے. یہ بہت بڑا چیلنج آتا ہے. آپ کے پاس سٹاف ہوں گے, جب آپ ان کو سکھائیں گے کوئی نئی چیز, کوئی ٹیچر ہے سینئر ہے, وہ آپ اس کے ساتھ کوئی جونیئر کو لگاتے ہیں, وہ ہر بات پہ کہتی ہے میں نے تو سب کچھ کیا ہوا ہے, یہ نہیں بچہ ٹھیک ہوگا. آپ اسے ٹیکنیکس بتا رہے ہیں, آپ اسے سمجھا رہے ہیں. اچھا اسی طرح دا ایکسپرٹ نوز بیسٹ, کہ ہر چیز کو سینئر کے پاس بھیج دینا, مجھے نہ ہینڈل کرنا پڑے. ڈیفیسٹ, ویکنیسز, یہ ساری چیزیں دیکھیں پرابلم اورینٹیڈ ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو اپنا فوکس چینج کرنا پڑے گا, موو ٹورڈز بینگ سولوشن اورینٹیڈ. ہاں جی, کون بتائے گا سولوشن اورینٹیڈ؟ Solution focused. What's wanted, what's working, progress, influence, counter in the past, collaboration, resources and strengths, simplicity and actions. ایگزیکٹلی. بے تحاشا آسانی. جو سولوشن والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ مسئلے کی بات نہیں کرتے, یعنی میٹنگ بھی ہو رہی ہے, بیٹھے بھی ہوئے ہیں, تو اگر 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے تو 10 منٹ میں ٹھک 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 یہ مسئلے, کہتے ہیں چلو جی لیٹس موو ٹورڈ سولوشن. آپ نے ایسی ورک شاپس بھی اٹینڈ کریں گے جس میں جو اسپیکر آتا ہے وہ لگاتار, جیسے میں بھی چاہوں تو میں آپ کو پورا 1.5 گھنٹہ صرف یہ بتاتی رہوں اینڈس ہوتی کیا ہیں, نیگیٹو تھاٹس ہوتی کیا ہیں. میں نے شروع سے اپنا کوشش کی ہے کہ سٹائل یہ ہو کہ ڈیفائن کیا اور سولوشن پہ جاؤ, کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے, میں خود بھی یہ ایکسپیرینس کرتی ہوں, بندہ پھر فرسٹریٹڈ اٹھ کے جاتا ہے. پتہ یہ تو مجھے پتہ چل گیا جی نیگیٹو تھاٹس کیا, اینڈس کیا, لیکن کرنا کیا ہے وہ نہیں کوئی بتائے گا, کیونکہ ہمارے دماغ میں مسئلے ہی گھومتے رہتے ہیں. تو کیا کرنا ہے, کون سا کام ہے, پروگریس کیا ہے,
کہاں جانا ہے ہمیں, اچھا کون ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے, انفلوئنس کس کا ہے, ہاں جی فلاں, اچھا یہ ٹیچر کرے, اچھا یہ سیکشن ہیڈ کرے, اچھا اس برانچ سے کلیبریٹ کرنا ہے, اچھا اس سینئر کو بتانا ہے, اچھا اس جونیئر کو انگیج کرنا ہے. کھٹ 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 فیصلے ہو جاتے ہیں. اور کاؤنٹر دا پاسٹ, اگر کوئی ذکر آتا بھی ہے کہ جی پہلے یہ پیرنٹ تھا اس نے یہ کیا, یہ فلاں ٹیچر تھی ہم نے ہائر کی اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا, گھر میں کوئی ہے جی وہ جو فلاں رشتہ دار ہمیشہ یہ کرتا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے, اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. وہی چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی ہم نے. کلیبریشن کس کس کے ساتھ کرنی ہے, اس میں ہمیں کس کی ہیلپ چاہیے, ریسورسز کہاں ہیں, اسٹرینتھ کہاں ہیں. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ یہ سلوشن فوکسڈ ہوتے ہیں نا, آپ سادگی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہر چیز کو گلیمرس بنانے سے چیزوں کا بھٹا بیٹھتا ہے. جب ہماری ٹیچرز پڑھاتی ہیں ہمارے بچے میں, جس ٹیچر کے فلیش کارڈز بہت اچھے ہیں, جو بہت زیادہ ڈسپلے کر رہی ہے, وہ ٹیچنگ میں گڑبڑ کر رہی ہے. دیکھیں انسان کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہیں. جب آپ گلیمر پہ اور شو شاہ پہ سارے دیکھ کے امپریس ہو جائیں, اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں گے, تو آپ ڈرین ہو گئے. پھر آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم, لمیٹڈ کیپیسٹی رہتی ہے, اس کو آپ کس چیز پہ لگاتے ہیں, پڑھانے پہ, ڈیلیور کرنے, اور ڈیلیورنس میں پھر گڑبڑ ہوتی ہے. جتنی سادگی سے کام ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسان طریقے کی طرف اشارہ کیا. ہمارے دین کو آسان اور سمپل طریقے سے کنوے کیا گیا ہے. something that takes away the focus, اور ہم سارا وقت انہی مسئلوں میں گھیرے رہیں, ہم وہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے.